رمضان میں فجر کی نماز اذان کے 15-20 منٹ بعد پڑھ لی جاتی ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی اذان کے 1 گھنٹہ بعد جلدی نہیں پڑھی جا سکتی۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ملتی ہیں کہ رمضان میں فجر کی نماز جلدی پڑھ لی جاتی تھی، اور عمومی قاعدہ وہ ہے جو ابو داؤد کی روایت پہ حنفیوں نے اختیار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھو فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس پہ اللہ تمہیں زیادہ ثواب دے گا۔ مثلاً 5 بجے طلوع ہو جاتا ہے، حنفی فقہا کہیں گے کہ 5 بجنے میں 20 منٹ پہ نماز پڑھ لو، وہ کہیں گے 4:45 بجے نماز پڑھو، 4:30 بجے نماز پڑھو، اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ اور بہت جگہ پہ آیا ہے کہ صبح صادق کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز شروع کر دیتے تھے، اور وہ 2 رکعتیں اتنی طویل ہوتی تھیں کہ 1.5 گھنٹہ تقریباً اس میں لگ جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی نمازیں پڑھاتے تھے، پوری سورہ یوسف 1 رکعت میں پڑھتے تھے، سورہ نحل 1 رکعت میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سلام پھیرا تو صحابہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، آسمان کی طرف سب دیکھنے لگے، اور عرض کیا امیر المومنین سورج تو نہیں طلوع ہو گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ بڑے سکون میں تھے، فرمایا طلوع ہو گیا ہو تو کیا حرج ہے، وہ دیکھے گا کہ ہم اللہ کی عبادت میں اس وقت بھی مصروف ہیں۔ تو اس لیے ایسے ہے، وہ روایات بھی ہیں رمضان میں جلدی پڑھ لینے کی، اور رمضان کے علاوہ تاخیر سے پڑھنے کی۔ ہر آدمی عمل کرتا ہے۔ آپ کے بچپن میں فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز 2:30 بجے اور جمعے کی نماز 3 بجے تک چلی جایا کرتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، ظہر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آئی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ظہر سفر میں، تو آپ نے فرمایا کہ بلال ٹھنڈا ہونے دو بھی گرمی کو، آگے چلو آگے چلو آگے، پھر جا کر پڑھائی، اور فرمایا جو گرمی ہے نا یہ بھی جہنمی کی طرح کی ایک چیز ہے، تو اس سے ظہر پڑھا کرو جب سورج ٹھنڈا ہو جائے۔ دوسری طرف بھی حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نماز کا اجر ملتا ہے جو تم اس کے اول وقت میں پڑھو۔ حنفی فقہا کہتے ہیں اول وقت سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا مستحب وقت شروع ہو جائے۔ یہ آپ کتابوں کی توقیت پڑھیے کہ وقت تبدیل کیسے کیا جاتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسے پڑھتے تھے اور ایسے ہوتا تھا، تو اوقات کا علم ہونا چاہیے کہ اوقات سورج سے بنتے کیسے ہیں۔ وقت، ٹائم اور فاصلہ، زمین کی پیمائش، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی علم ہے۔ توقیت اور پیمائشوں کا تو یہ پڑھنا پڑتا ہے پورا، وہ بھی حدیث میں آیا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، دونوں چیزیں آئی ہیں۔ اور جمعہ جو ہے اس کی نماز 3 بجے تک چلی جایا کرتی تھی، تو جمعہ جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ اصولاً حنفی فقہا کے نزدیک جمعے کا 3 بجے تک جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہو نا، تو پہلی اذان کے بعد 3 کاموں کے لیے وقت ملنا چاہیے۔ نمبر 1، وضو نہیں ہے تو وضو کر لے، اور غسل کرنا ہے تو کرے، چاہے وہ سنت کا غسل ہو چاہے فرض واجب۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور اس سے عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے ہی آواز دی اور فرمایا کہ جمعہ کا دن اور وضو کر کے آ رہے ہو صرف؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے معذرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جمعے کا خیال نہیں، جلدی آتے نا، ایسے جملے ارشاد فرمائے۔ تو ہمارے نزدیک اتنا وقت جس میں وضو ہو، دوسرا جس میں غسل ہو، تیسرے نمبر پہ 4 رکعتیں پڑھ سکے۔ اس میں اگر آدمی نہائے گا، کپڑے پہنے گا، یہ وہ تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں بس اس کے بعد جمعہ پڑھا دینا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہی ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں
جمعے کا وقت زیادہ سے زیادہ 12:25 سے شروع ہو جاتا ہے. سمجھے اذان ہوئی 12:30 ہو گئے، اور اس کے بعد اصولاً 20 سے 25 منٹ ہی ہم لیتے ہیں کہ لوگ وضو کر لیں، غسل کر کے آنا ہے تو غسل کر کے آ جائیں، کسی نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے. یہی حنفی فقہا کا فتویٰ ہے، اسی پہ الحمدللہ عمل ہوتا ہے. تو اس لیے اتنی تاخیر جمعے میں کرنا کہ 3 بج جائیں یہ مناسب نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کے نکلتے تھے، اور 2 چیزیں، ایک تو دیواروں کا سایہ ابھی فرش پہ نہیں آیا ہوتا تھا، اور ہم جمعے کے دن کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا کر جمعے کے بعد پھر لیٹا کرتے تھے آرام کے لیے. بعض مسالک میں 12:30 بجے پڑھا لیتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہوگی نا بھیا، کیوں آپ انہیں کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ وجہ آپ حنفی ہیں تو آپ کے فقہا نے کتابیں مرتب کر دی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں تو حدیثیں بھی مرتب ہو گئیں. اب یہ ضرورت کیا پیش آئی ہے لوگوں کو تنگ کرنے کی؟